ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی موجود ہے. چوہان صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا یہ ہوش شبہ انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں, لیکن آپ کو کب پتا چلا کہ فرح خان صاحبہ کی حیثیت اتنی زیادہ بڑی تھی اور ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ وسیع تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم 4.5 سال وہاں پر بیٹھے رہے. ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ملتی تھی کہ بشرا بی بی کے میاں خاور مانیکا صاحب, ان کا بیٹا علی موسیٰ, ان کا بھائی ابراہیم جناب مانیکا, ان کا فلاں رشتہ دار, ان کی یہی سہیلی, ان کے جناب صبح دوپہر شام ہم ساری چیزیں سنتے تھے. اور دبے لفظوں میں پارٹی کے اندر جناب مختلف فورمز میں چیزیں بھی ڈسکس ہوتی تھیں, لیکن ہمیں ہر روز بتایا جاتا تھا کہ جناب اس سے بہترین ارینجمنٹ پنجاب کے اندر کوئی نہیں ہے, اور بزدار صاحب ماشاءاللہ وسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے, اور ہر آنے والا دن جو ہے نا کوئی نہ کوئی بہتری کا پیغام لے کر آئے گا ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے. اور چیئرمین تحریک انصاف اگر کوئی کسی دبے لفظوں میں بھی ان کے اوپر کرٹیسزم کرتا تھا تو اس کو شٹ اپ کال دے دیا کرتے تھے. اب آج جتنا سارا سکینڈل سامنے آیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیز نئی نہیں ہے. اس میں اگر آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے نا ان کو, فرح صاحبہ کو یا جناب بشرا بی بی کے رشتہ داروں کو, نہیں, اصل مورد الزام اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو وہ چیئرمین تحریک انصاف ہے. آپ محض مجھے آپ ایک چیز بتاؤ کہ آپ اقتدار میں ہو, کسی کرسی پہ بیٹھی ہو, آپ کا میاں, آپ کا بھائی, آپ کے بیٹے اگر سپوز لوٹ مار کر رہے ہو, تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں, یا میں اگر اقتدار میں ہوں, میں وزیر مشیر ہوں اور میری مسز اور میرے بچے, قطع کلامی ماں مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں یہ پھر بھی ثابت تو کرنا ہے نا کورٹ آف لا میں. اب نیٹ ورک کا بتائیے گا, کیونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ تھے, آپ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے, ترجمانی کرتے تھے. وہ نیٹ ورک کیا تھا جس کے عوض آپ کہہ رہے ہیں مبینہ یہ ساری دولت کمائی گئی ہے؟ کیا فرح خان ٹو بی بی ٹو طاہر خورشید, یہ بڑے نام ہم نے سنے. ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے, پی ایم ایل این کہتی رہتی ہے. یہ کیا نیٹ ورک تھا؟ دیکھیں مجھے اس فارمولے کا اتنا زیادہ علم تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر پتا تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف کی ول, ان کی وش, ان کی مسز کا جناب سارے معاملات ان کی مسز کے ہیں. میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں, اور مسز کے جتنے معاملات ہیں. اچھا مجھے اگر ایک چیز نہ پتا ہو کہ میرے گھر کے اندر میرا بھائی, میرا بیٹا فلاں 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 میری سیٹ کو, میری منسٹری کو, یا میری ایم پی اے شپ کو, یا میری ایم این اے شپ کو استعمال کر کے فلاں فلاں چیز کر رہا ہے, تو اگر کوئی مجھے آ کے بتائے گا تو آپ یقین جانیں مجھے احساس ہو جائے گا کہ کوئی چیز ہوئی. مجھے یاد ہے سر نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے قطع کلامی ماں سر, مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو حکومت کا حصہ تھے نا. سر اجازت دیجیے, آپ حکومت کا حصہ تھے تب, تو یو نیڈ ٹو ٹیل می کہ کتنی دیر آپ کو معلوم کب ہوا, کیا کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا, کہ گواہی تو آپ دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگز کیسے متاثر ہو رہی تھی تب, یا کس کی ایما اور خواہش پہ ہو رہی تھی اور کیسے ہو رہی تھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بشرا بی بی, ان کے ساتھ ان کی یہ سہیلی فرح صاحبہ, ان کے جناب پورا نیٹ ورک, عثمان بزدار صاحب, وہاں پر تو سارے اختیارات کنٹرول, اور سارے کے سارے جناب آپ کے بنی گالا سے, زمان پارک سے ساری چیزیں طے ہوتی تھی, ساری چیزیں وہاں سے ڈیل ہوتی تھی. اب یہ آج دیکھ لینا, آج آپ نے دیکھا 420% اثاثے بڑھ گئے. کہاں سے بڑھ گئے آپ بتائیں نا. اربوں روپے کی جناب مالیت کا جناب آپ کے 2018 کے اندر آپ کا بینک اکاؤنٹس کیا تھے, اور ان کی جناب سٹیٹس کیا تھا, اس کے بعد کیا ہو گیا. یہ اپنے آپ تو نہیں ہوا, ساری دنیا کو پتا ہے کہ بشرا بی بی جب موو کرتی تھی تو ان کے ساتھ کون ہوتا تھا. ساری دنیا کو پتا ہے کہ بشرا بی بی سارے معاملات کے اندر ان کی کیا انوالومنٹ تھی. اب آپ کو میں بڑی مزیدار بات بتاؤں, یہ اسی دفعہ جب حکومت بنی پچھلے سال, تو 2022 کے اندر 2021 کے اندر جب ہماری حکومت بنی چودھری پرویز لائی صاحب کی, مجھے انہوں نے منسٹری کے اندر نہیں رکھا کیبنٹ میں. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بشرا بی بی نے چیئرمین تحریک انصاف کو کہا کہ فیاض الحسن چوہان کو آپ نے نہیں بنانا. کیوں؟ ان کا بیٹا جناب پنڈی کا ہمارا ایک جناب سینئر پارٹی کا جناب تھا جو میرا اینٹی تھا, اس کے ساتھ مل کے ٹھیکے تھے ان کے بڑی بڑی جناب ہائی ویز کے پنجاب کے اندر لیتے تھے, کروڑوں اربوں روپے کے, وہ پارٹنر تھے. اور جناب اس کی سفارش کے اوپر جناب انہوں نے جا کے کہا کہ وہ فیاض چوہان جو 3 مہینے حمزہ کی حکومت میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے فرنٹ فٹ پہ جنگ لڑتا رہا, اور جتنے لوگوں کو منسٹر بنایا گیا سب کو سانپ سونگا ہوا تھا 3 مہینے. اپریل 2021 سے لے کے آپ کا 2022 سے لے کے آپ کے جناب اگست 2022 تک
وہ تمام جو منسٹر بنے، میاں محمود رشید، میاں اسلم، جتنوں کے نام لیں گے، ایک لفظ 3 مہینوں کے اندر انہوں نے نہیں بولا، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. سر مگر آج تو میاں محمود فیاض رشید بھی چوہان پابند سلاسل ہیں، فیاض حسن چوہان، علی اوان صاحب کی بھی خبر آ رہی ہے گرفتار ہو گئے ہیں، باقی سب بھی دیگر اڈیالہ جیل میں ہی آپ کے سابق قائد کے ساتھ موجود ہیں. بھیا دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں. اب علی نواز اسلام آباد کے اندر جو ٹاپ کی 2 3 4 بندے تھے نا، جن کو ڈائریکٹ انسٹرکشن جاتی تھی آخری 1.5 سال، مہر یہاں پر چیئرمین تحریک انصاف نے سلسلہ یہ رکھا ہوا تھا، جو لوگ تو کھل کے فوج کے ساتھ کھڑے تھے یا فوج کے حق میں بولتے تھے، اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے، اپنی فیس بک کے ذریعے سے، اپنے انسٹاگرام کے ذریعے سے، اپنی جناب ٹاک شوز کے اندر فوج کی حمایت کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا فوج سے جھگڑا نہیں ہے، فوج ہماری اپنی ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ان کو تو کر دیا گیا سائیڈ لائن آہستہ 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 اس 1.5 سالوں میں. جو لوگوں کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں تھی، ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی سے ہٹ کے یہ جناب اپنے اپنے گلی محلوں میں یا اپنے شہر کے اندر یہ کھڑے ہونا، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جن کی کوئی پولیٹیکل اپروچ نہیں تھی، جن کے متعلق چیئرمین تحریک انصاف کو پتا تھا یہ میری مرضی اور منشا کے مطابق یہ کہ برخلاف ہل بھی نہیں سکتے، تو چیئرمین تحریک انصاف نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ 2 3 ایم این اے، ایم پی اے یا ڈسٹرکٹ یا صوبائی یا مرکزی عہدیدار جو ان کے کاسا لیس تھے، جن کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، وہ رکھے ہوئے تھے. آخری 1.5 سال اور خصوصاً آخری 5 6 مہینے ان کو اسپیشل ڈائریکٹ انسٹرکشن جاتی تھی. اور پھر وہ جو مراد سعید کی بڑی مشہور زمانہ جو آپ کو گفتگو 9 مئی کے دن کی کہ جگہ آپ کو بتا دی گئی ہیں، بس اب آپ نے ان جگہوں پہ جا کے جناب جانا ہے. وہ جگہ کن کو بتائی گئی تھی؟ وہ ان 2 4 6 ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو بندے تھے، ان میں سے علی نواز جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد کی اس ٹیم کے بندہ تھا.